کسی ثبوت کے بغیر، کسی ریسرچ کے بغیر، کسی انفرنس کے بغیر خود سے خود انہوں نے کہہ دیا کہ بس قیامت نہیں آئے گی. یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی سائنس کی دنیا میں اس طرح کا دعویٰ کرے بغیر ثبوت، بغیر تجربے مشاہدے کے، اس کا دعویٰ ریجیکٹ کر دیا جائے، رد کر دیا جائے. سائنس کی تو ساری بنیاد آج کل ریسرچ اور پروف کے اوپر ہے. ثابت کرو. ہر تھیوری تو قابل قبول نہیں ہو سکتی. تھیوری ہے جب تک ثابت نہ کر دی جائے. تو ناقابل تردید حقائق جو ہیں، جو کہ سائنس نے ثابت کر دی، قرآن سب کو ویریفائی کرتا ہے. باقی ان کی اپنی وشفل تھنکنگ ہے. ہدایت بھی ان کے پاس نہیں، پیغمبر کی رہنمائی ان کے پاس نہیں. اتنے نبی آئے، کسی کا نام لے کر یا ان کے حوالے سے یہ کہیں تو کہ فلاں نبی نے کہا تھا کہ آخرت نہیں آئے گی. ایک کا بھی نام نہیں لے سکتے. آخر 1,24,000 انبیاء آئے، سب تو غلط نہیں کہہ سکتے. اور تیسری چیز کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ کتاب منیر. تیسری چیز جو انسان کو احمقانہ بحثوں سے اور بچکانہ خیالات سے نجات دیتی ہے، وہ ہے اللہ کی روشن کتاب. چلیں اگر انہوں نے قدرت کو آبزرو نہیں کیا، اس سے بھی کچھ علم حاصل نہیں کیا، نبی کی باتیں معلوم نہیں ہوئیں، تو کم از کم اس کتاب ہی کو نیک نیتی سے پڑھ لیں جو اللہ نے بھیج دی ہے. جس شخص میں جہالت اور گمراہی اور کتاب سے بے رخی جمع ہو جائے، اس کی تو ہلاکت یقینی ہے. وہ نجات کہاں سے پائے گا؟ تینوں ہی جو سورسز آف گائیڈنس ہیں، ہدایت کے ذرائع ہیں، اس سے منہ موڑ لیا. نہ صرف منہ موڑتا ہے، شرمندہ بھی نہیں، افسوس بھی نہیں، پچھتاوا بھی نہیں کہ میں کس چیز سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہوں. ثانی عطفہ، ایسے تکبر سے کندھے موڑ لیتا ہے. کوئی سمجھانا بھی چاہے تو سمجھتا نہیں، پہلو موڑ کر اس شخص کو اگنور کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کتنا روڈ بیہیویئر ہے نا، کتنی بدتمیزی کا رویہ ہے کہ آپ کسی سے بات شروع کریں اور بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے نہیں، ایک اینگل پہ ٹرن ہو کے ادھر دیکھ کر جواب دیتے ہیں. انتہائی بدتمیزی. یہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کتنا تکبر ہے ان کے اندر، کیا سمجھتے ہیں خود کو. بات کو بھی اگنور کر دیا، بات بتانے والے کو بھی مٹی میں ملا دیا کہ تم کو بھی کسی قابل نہیں سمجھتے، تم تو اس قابل بھی نہیں کہ ہم تم کو توجہ دیں. یو ڈونٹ ڈیزرو آور ٹائم. تم اس قابل نہیں کہ تم پہ اپنا وقت ہم خرچ کریں، ہمارا وقت بڑا قیمتی، ہم بہت اعلیٰ ہیں. نہ صرف خود گمراہ ہوئے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں باتیں کر کر کے الٹی سیدھی. اب آئے گی قیامت، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی جلنے کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. دنیا کی رسوائی سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ جب ان کی موت آئے گی دنیا میں، اور جب موت کے فرشتے آئیں گے ان کی جان نکالنے کے لیے، تب ان کو پتہ چل جائے گا اس تکبر کا انجام کتنا خراب ہوا. اور جب قیامت میں جلنے کے عذاب میں ڈالے جائیں گے، وہاں ہائے واویلا کریں گے، شور مچائیں گے، تو کہہ دیا جائے گا کہ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ تیرے اپنے ہاتھوں نہیں تو آگے بھیجے، اٹس آل یور اون ڈوئنگ، تمہارے اپنے کارنامے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں تھا. اللہ نے تو سارے ذرائع کھول دیے تھے ہدایت کے، تم ہی منہ موڑ کر بیٹھے رہے. تم کو ہی شیطان اتنا پیارا لگتا تھا، چلو اس کے ساتھ اب تم بھی اپنا انجام دیکھ لو. آیت نمبر 11، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے صریح خسارہ، یہ ہے کھلا نقصان. پہلے ذکر آیا تھا کافروں کا، اب ایک دوسرے گروہ کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں جن کا قول اور عمل پچھلے گروہ سے مختلف ہے.
مگر انجام دونوں کا بربادی ہے۔ جو پچھلا گروہ تھا اس کا تو ایٹیٹیوڈ، رویہ بیان کر دیا گیا، ثانیہ عطفہ، وہ تو کندھے ہی موڑ لیتا ہے، بنتا بہت کانفیڈنٹ ہے بڑا ڈیفائنڈ۔ کانفیڈنس، اعتماد ہے بہت اچھی چیز، لیکن اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے، اب یہ چیز ڈیفائنس بن جاتی ہے، احکامات کو زور زبردستی سے توڑنے والا۔ تو یہ ڈیفائنڈ قسم کا انسان بنتا بڑا کانفیڈنٹ ہے، اور یہ کوئی بات سنتا نہیں، خود بھی گمراہ ہے، اوروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اب اس آیت نمبر 11 میں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایسے ڈیفائنڈ نہیں ہے، سرکش قسم کے لوگ نہیں ہیں، اعتماد کے نام پر، کانفیڈنس کے نام پر اللہ کے احکامات توڑنے نہیں کھڑے ہوئے، دین میں آ تو گئے۔ اب دین میں آنے کے بعد کیا حال ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس آیت میں ذکر ہے قانونی مسلمانوں کا، یعبد اللہ، اللہ کی عبادت پر راضی ہو گئے، لیکن شرط لگا کر آئے ہیں، کنڈیشنل۔ اسی وقت تک اللہ سے راضی رہتے ہیں جب تک وہ ان پر نعمتیں برساتا رہے، اتنا ہی اسلام زندگی میں نافذ کرتے ہیں جس سے کسی رسم، کسی خواہش پر پابندی نہ لگے۔ ایسے اللہ کے فرما بردار ہیں، کنڈیشنل فرما بردار ہیں، پارشل، پارٹ ٹائم مسلمز، کچھ دیر کے مسلمان ہیں، ہر وقت کے مسلمان نہیں ہیں، یہ لائف ٹائم مسلمز نہیں ہیں۔ ایسے عبادت گزار جو عبادت بھی کریں تو صرف دنیا بنانے کے لیے، قرآن میں سے بس وہ صورتیں پڑھیں جس سے کاروبار میں، رزق میں برکت ہو، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بھوت بلا بھاگ جائے، اسی کی تلاوت کرتے ہیں، باقی قرآن انٹچڈ۔ ھدی للمتقین جو مقصد بتایا گیا قرآن کا، اس مقصد سے دلچسپی نہیں، ہدایت کے علاوہ باقی سب چیزوں کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں، اسلام کی وہ باتیں قبول کر لیتے ہیں جو ان کے دل کو اچھی لگتی ہیں، جس میں کلیش نہ آئے، کنفرنٹیشن نہ ہو، آزمائش نہ ہو، تو جو دل کو بھلا لگا وہ لے لیا، اور کفر کی وہ رسمیں جو زندگی کو رنگین کرنے والی ہیں وہ بھی ساتھ ہی لے لیں۔ تو مکسڈ پلیٹ قسم کے لوگ ہیں، کفر کے بھی منافق اور اسلام کے بھی منافق، دو کشتیوں میں سوار، ابن الوقت قسم کے لوگ جن کا سلوگن ہوتا ہے کہ while you are in Rome, do as Romans do، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یہ دیکھو کہ وقت کا کیا تقاضا ہے، کیا اگر اسلام کمپیٹیبل ہے ود دا ٹائمز، ود دا ٹریڈیشن، اگر رواج کے ساتھ، رجحان کے ساتھ اسلام صحیح چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اسلام کو عمل میں لے آؤ، لیکن اگر اسلام کی تعلیمات رواجوں کے ساتھ، رسومات کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں تو تم رواج کے ساتھ مت ٹکراؤ، تم اسلام کے ساتھ ٹکراؤ، اسلام کو رہنے دو۔ تو یہ دو کشتیوں میں سوار قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کی راہ میں تو ہر مومن یہ بات جانتا ہے کہ آسائشیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، دونوں ہی آتی ہیں، اور جب تک کوئی آزمائشوں پر پورا نہ اترے تو یہ دنیا کی آسائشیں بڑا بوجھ بنیں گی قیامت کے دن۔ کیا حساب دے گا اس کھانے کا اور اس پینے کا اور اس چین اطمینان کا اور ان لگژریز کا جو اللہ نے اس کو دی تھیں، اگر آزمائشوں کے موقع پر وہ صاف پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا؟ تو نعمتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تو آزمائشوں پر پورا اترنا مسٹ ہے، ضروری ہے۔ تو جو آزمائشوں پر پورا نہیں اترا، اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں اس کی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں اس کے لیے آزمائش بن گئی ہیں، مشکل کا سبب بن جائیں گی قیامت کے دن۔ تو ذکر کیا گیا لوگوں میں سے کون ہے، من یعبد اللہ علی حرف، اللہ کی عبادت کرتے تو ہیں لیکن کنارے پر رہ کر، حرف کہتے ہیں کنارے کو، ایج کو۔ تصور کریں کسی بھی چیز کا جو بالکل کنارے پر رکھی ہے،
چلے مثال کے طور پہ یہ ٹیپ ریکارڈر ہے، اب اگر میں اس کو لے کر یہاں رکھ دیتی ہوں، آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے اس کو دیکھ کر؟ بے چینی ہوتی ہے نا. یہاں رکھا ہوا ہے کنارے پر، ایسے خوف رہتا ہے کہ ابھی گرے گا. دل چاہتا ہے انسان اس چیز کو پیچھے کر لے تھوڑا سا تاکہ محفوظ ہو جائے. کنارے پر جو لوگ رہتے ہیں اسلام کے، ادخلوا فی السلم کافتن کا مظاہرہ نہیں کرتے، جو اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، ایج پر رہتے ہیں اسلام کے، خوف کا، بے چینی کا، بے اطمینانی کا شکار رہتے ہیں. اور یہ فطری چیز ہے. جو اس طرح عین کنارے پر بیٹھا رہے گا وہ بے چین رہے گا، پریشان ہوگا. اور اس طرح بے چین رہنا، اندرونی طور پہ اپسیٹ رہنا، یہ تو امن کے اور ایمان کے بالکل خلاف ہے. ایمان کیسے نصیب ہوگا کنارے پر رہ کر؟ ایمان نصیب نہیں ہو سکتا. ایمان تو آتا ہے جب انسان امن میں آ جائے، اور امن کب ملتا ہے؟ جب پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل ہو جائے. توکل اللہ پر، بھروسہ، ٹرسٹ اللہ پر. اگر اللہ پھولوں کی سیج پر لٹائے تو بھی اللہ سے راضی، اور اگر اللہ کانٹوں کے بستر پر لٹائے تو بھی اللہ سے راضی، راضی برضائے رب. لیکن ان کا یہ معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ سے صرف خوشی کے موقعوں پر راضی ہوتے ہیں، آزمائشوں کے موقعوں پر تو بہت ناراض ہوتے ہیں اللہ سے، دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، دین کے سر پہ الزام دھرتے ہیں کہ دین پر عمل کی وجہ سے یہ مشکلات آئی ہیں. یہ اس خیال کے ساتھ، اس انشورنس کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں اسلام میں کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے اتنی ہماری دنیا نکھرتی سنورتی جائے گی، اچھی ہوتی چلی جائے گی. اور جب یہ نہیں ہوتا تو یہ بہت اپسیٹ ہوتے ہیں. قرآن کے کسی حکم پر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کیا اور نتیجے کے طور پہ دنیا مل گئی تو بہت خوش. سود کی نوکری چھوڑی، اس سے بہتر، اس سے زیادہ تنخواہ پر دوسری نوکری مل گئی تو بہت خوش. دین میں آنے کی وجہ سے میل جول بڑھا، اچھے اچھے لوگوں کے گھروں میں آنا جانا ہوا اور وہاں اپنے بچوں کا رشتہ طے ہو گیا بہت اچھے گھر میں، تو اسلام کی برکتوں کے گن گائیں گے کہ اسلام کتنا اچھا ہے دیکھو. اور اگر اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی سوشل سیٹ اپ متاثر ہوا، میاں نے طلاق کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، ہسبینڈ کا موڈ آف ہو گیا، اب وہ تعریفیں ہی نہیں کرتے، حسن کے گیت نہیں گاتے بیوی کے، تو خفا ہو گئے کہ کیا اسلام ہے دیکھو. حجاب کرنے کی وجہ سے اچھی خاصی جگہ بیٹی کا رشتہ ہوا تھا، ٹوٹ گیا اس لیے کہ بیٹی نے حجاب یا پردہ شروع کر دیا، تو کیا ہوگا؟ انقلب علی وجہہ، چہرے کے بل لوٹ جائیں گے، اسلام کو بلیم کریں گے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو برا بھلا کہیں گے اتنا امپاسبل انٹرپریٹیشن دیتے ہیں قرآن کا، اتنا ریجڈ قرآن کو بنا دیا ہے انہوں نے. زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ ظاہر تبدیلی تو آئے گی. کیسے ہم 1400 سال پہلے والی تعلیمات پہ عمل کر سکتے ہیں؟ حالات بدل گئے، اب وہ حالات نہیں رہے. کیا کرتے ہیں لوگ؟ ان کو خیال نہیں ہماری مشکلات کا، تو بہت ناراض ہوتے ہیں. ان کو چاہیے ریلیجن میڈ ایزی، کوئی ماڈرن ورژن چاہیے ان کو. جیسے کہ ایڈیشنز آتے ہیں کتابوں کے، یہ چاہتے ہیں کوئی ان کو یہ بتا دے کہ ہاں 1400 سال پہلے تو یہ چیز اس طرح سے فرض تھی، لیکن آج ایز آف ناؤ، آج ہاں تھوڑی سی گنجائش ہے. تو مشقت، محنت، قربانی، ہجرت، یہ ان کو الفاظ انتہائی ناپسند ہیں. ان سے فرار چاہتے ہیں. ایسا اسلام چاہتے ہیں جس میں قربانی نہ ہو، ایسا اسلام چاہتے ہیں جس میں ہجرت نہ ہو، ایسا اسلام چاہتے ہیں جس میں کسی کے تیور نہ بدلیں، ایسا اسلام چاہتے ہیں کہ دنیا ان پہ فراخ ہو جائے، دنیا وسیع کشادہ ہو جائے. اسلام پر عمل سے پہلے جو کچھ مل رہا تھا اس سے بہت زیادہ ان کو اب ملنا شروع ہو جائے. یہ لوگ جو دنیا حاصل کرنے کے لیے، یاد رکھیں اسلام میں آتا ہے نا، وہ نہیں ٹک سکتا اسلام کے اندر. وہ چاہتے ہیں یہاں بھی اپنی مرضی کریں اور آخرت میں ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں داخل ہو جائیں. تو بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈس چاہیے. نو سیکریفائس، نو ڈیفیکلٹیز.
تو اب یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو دنیا کے بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، آخرت میں بھی ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا. صحیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں مقیم ہو گئے تو بعض ایسے لوگ آ کر مسلمان ہوئے کہ اگر اسلام لانے کے بعد اولاد اور مال میں ترقی ہو گئی تو کہتے تھے یہ دین اچھا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوا، یعنی اسلام لانے کے بعد مال کا نقصان ہوا یا اولاد کی جان کا نقصان ہوا تو ناراض ہو جاتے تھے، کہتے تھے یہ دین برا ہے. شگون لینے کی عادت ہوتی ہے نا لوگوں کو، کہتے ہیں تو بڑی بدشگونی ہو گئی، جو ہم نے کیا اچھا نہ ہوا. تو ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا. ان اصابہ خیر اطمأن بہ، خیر مل گئی مطمئن. وان اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ، کوئی آزمائش آئی، کوئی فتنہ آیا. فتنہ مادہ اس کا فا تانون ہے، مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تپانا، ٹو ہیٹ اپ سم تھنگ، اس کو تپانا، گرم کرنا تاکہ کھوٹ نکل جائے. جب آزمائش آئی، قربانی کی پکار آئی تو قربانی دینے پہ راضی نہ ہوئے. تو یہ کیا اللہ سے منہ موڑیں گے؟ اللہ ہی نے ریجیکٹ کر دیا ان کو، جاؤ ضرورت نہیں تمہاری. دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. موڈی قسم کے لوگ ہیں، جب دل چاہتا ہے دین اپنا لیتے ہیں، جب مشکل پڑتی ہے، جب اسلام کو ان کی ضرورت ہوتی ہے دامن جھٹک کے الگ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو اسلام کی ضرورت ہوتی ہے تو آگے بڑھ کر گلے لگا لیتے ہیں، اور جب اسلام ان کو پکارتا ہے مدد کے لیے تو صاف پیٹ پھیر لیتے ہیں. تو دنیا کا نقصان اس طرح سے ہے کہ لوگوں کی نظروں میں بھی ان کا وقار، ان کی عزت کم ہو جاتی ہے، اعتبار اٹھ جاتا ہے. لوگ باتیں بناتے ہیں ایسے لوگوں کی کہ دیکھا بڑے شوق سے دین میں آئے تھے، اب دیکھا کیا حال ہو گیا ان کا، ویسے کہ ویسے ہی ہو گئے جیسے شروع میں تھے، سارا شوق ختم ہو گیا. لوگوں کی نظروں میں لازماً گرتا ہے انسان جو دین میں قدم بڑھا کر پھر واپس لوٹتا ہے. اور آخرت کا نقصان تو واضح ہے ہی، ان کا تو کوئی ایمان معتبر سمجھا ہی نہیں جائے گا. کہنے کو مسلمان ہیں قانونی طور پہ، حقیقت کے طور پہ تو منافق، کافر. اور اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تو جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھے، ایک ہی جگہ رہیں گے. فرمایا بڑا خسران ہے، بہت ہی بڑا نقصان ہے جو انہوں نے مول لے لیا. آیت 12، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یہ ہے گمراہی کی انتہا. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. یعنی پچھلے مضمون کو ایک طرح سے دہرا کر لایا جا رہا ہے کہ کبھی اللہ کو توجہ کا، عبادت کا مرکز بناتا ہے، کبھی غیر اللہ کے ساتھ یہ والا تعلق قائم کر لیتا ہے. مشکل آتی ہے تو نعوذ باللہ اللہ پر الزام دھرتا ہے، اور نعمت ملتی ہے تو خود کریڈٹ لے لیتا ہے یا دوسروں کو کریڈٹ دے دیتا ہے. جب یہ رویہ کوئی اختیار کرتا ہے کنارے پہ کھڑے ہو کے، تو لازمی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو باہر کا ایکسٹرنل پریشر ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو اللہ سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے. نہ اللہ سے کوئی بھی محبت رہتی ہے، نہ اللہ کا خوف، نہ اللہ سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی پکڑ کا اس کو کوئی اندیشہ رہتا ہے. بے حس بے نیاز ہو جاتا ہے، انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور انسانوں کو یا بے جان بتوں کو مدد کے لیے پکارنے لگتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور انسانوں کا تو معاملہ یہی ہے، کبھی توقعات پر پورا اترتے ہیں، کبھی توقعات پر پورے نہیں اترتے.
اور اگر کوئی ہمارا ارمان، ہماری خواہش پوری کر بھی دیتے ہیں تو پھر احسان بھی جتاتے ہیں اس کا۔ انسانوں سے ملنے والا جو فائدہ ہے وہ تو بہت کم ہے جو اللہ سے فائدہ ملے انسان کو۔ تو کہا کہ بہت برے ہیں اس کے دوست، بہت برے رفیق ہیں جو اس نے بنا لیے۔ لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ان کا نقصان زیادہ ہے ان کے نفع کے مقابلے میں۔ اللہ سے سراسر فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے انسان کو، اور جو لوگ انسانوں کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں پھر روتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جب بتوں نے تنگ کیا تو خدا یاد آیا۔ اب انسان سوچے کہ کنارہ چھوڑ کر دین کے اندر اگر میں داخل ہو جاتی ہوں، ہم پرسنلی ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ اپنے آپ کو ذہن میں لے کر آئیں اور ذرا سوچیں کہ میں کنارے پر کیوں کھڑی ہوں، میں پوری کی پوری آخر دین کے اندر داخل کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیا نقصانات ہیں؟ کیا اس کے ریپرکشنز ہوں گے؟ اور اگر کوئی نقصان دنیا میں ہوتا ہے مجھ کو، کیا کوئی نعم البدل ملے گا آخرت میں؟ کمپنسیشن ہے؟ بہت کمپنسیشن ہے اللہ کے پاس، بہت اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا نعم البدل موجود ہے جنت کی شکل میں۔ لیکن کنارے پر رہ کر کوئی اگر ہلاک ہو گیا، اب اس کا کوئی نعم البدل نہیں، کوئی ازالہ نہیں، اس نقصان کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ ذکر کیا گیا اب نیک لوگوں کا، آیت 14، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ ہے انجام، یہ ہے انعام ان کا جنہوں نے کہ حق ادا کر دیا اللہ کو ماننے کا۔ کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر ڈٹ گئے، جم گئے اس کے اوپر۔ ان کے لیے بڑے درجے ہیں، بڑا اجر ہے ان کے لیے، اللہ بہت کچھ ان کے دکھوں کی تلافی فرما دے گا، ان کے ایک ایک آنسو کو اللہ گن گن کر چن چن کے رکھے گا، وہ تلیں گے اعمال نامے کے اندر، بڑا فائدہ ہوگا، بہت کچھ جنت کے درجات خرید سکیں گے۔ آگے فرمایا آیت 15، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے ایسے شخص کی کہ جو کنارے پر کھڑا رہ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جب ناگوار حالات سے سابقہ پیش آتا ہے تو اللہ کی مدد سے مایوس ہو کر ادھر ادھر کا رخ کرتا ہے، لیکن اگر وہ آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی مدد خود کر لے، سر پٹک کر رہ جائے، اللہ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا، کچھ کوشش، کچھ جستجو کر کے دیکھ لے، ہوگا وہی جو اللہ نے لکھ دیا اس کی قسمت میں۔ سورہ یونس میں یہ مضمون آیا تھا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالنے کا فیصلہ کر لے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں لگانا یا اللہ کی مدد چاہے بغیر، مانگے بغیر، اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا، خود کو کافی سمجھنا، اس سے مایوسی کے سوا، ناکامی کے سوا کچھ بھی اور انسان کے ہاتھ میں نہیں آتا۔
تو اللہ کی مدد ضرور انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے، پکارے اللہ کو، نیک کام کرے تاکہ اللہ راضی ہو، اللہ اس کی مدد کرے، اور کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ جس کو بھی توحید کے عقیدے پر عمل کی توفیق مل گئی، بس اس کو ہدایت مل گئی۔ اچھے حال میں، برے حال میں، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف۔ کبھی انسان اللہ سے بدگمان نہ ہو، حالات کتنے بھی ناگوار، کتنے بھی بٹر تلخ کیوں نہ ہو جائیں، کتنے مشکل کیوں نہ ہو جائیں، بس وہ عروۃ الوثقی نہ چھوڑے، انسان اللہ کی رسی کو نہ چھوڑے، مضبوط تھام کے رکھے، امید کی کرن باقی رہے کہ اللہ مدد کرے گا۔ جو لوگ اللہ سے اپنا ناطہ کاٹ لیتے ہیں، اللہ کی رسی چھوڑ دیتے ہیں، وہی تو ڈپریشن میں اور مایوسی کے اندھیروں میں گر پڑتے ہیں جا کر۔ اور خودکشی جتنے لوگ کر رہے ہیں، خودکشی کی اصل وجہ ہے ہی ڈپریشن، انتہائی مایوسی، ہوپ لیس سچویشن ان کو لگنے لگتی ہے، تبھی خودکشی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور یہ ڈپریشن دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، بہت سے لوگوں کی جان جا رہی ہے ڈپریشن کی وجہ سے۔ اور یہ اللہ سے جب نا امید ہوتا ہے، اللہ سے تعلق کاٹ لیتا ہے اپنا، تبھی ڈپریس ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ آخرت کا احساس مٹ جائے دل سے، تبھی ڈپریشن آئے گا۔ اگر آخرت کا یقین اس کو رہے تو ناممکن ہے کہ انسان ڈپریشن میں جائے یا مایوس ہو۔ ہاں، دنیا والوں پر بھروسہ کرے گا، دنیا کے اسباب پر بھروسہ کرے گا تو عین ممکن ہے کہ مایوسی ہو اور ڈپریشن ہو جائے۔ تو اسباب پر نہیں بھروسہ کرنا، مسبب الاسباب سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، حقیقت ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ہم نے روشن آیات نازل فرمائی ہیں، اور اللہ تو ہدایت دیتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے کہ اچھا اس کو اب ہم کو ہدایت دینی ہے، تو اللہ کا ارادہ تو ہے ہی، انسان کا اپنا ارادہ انتہائی اہم ہے۔ خود اس نے کیا ارادہ کیا، خود وہ کیا چاہتا ہے، اگر ہدایت چاہے گا ضرور مل جائے گی۔ آگے فرمایا آیت 17-18، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، اللہ ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ چند مذاہب کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس کو، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 11 بڑے مذاہب موجود ہیں، 11 آرگنائزڈ ریلیجنس۔ باقی ان کی شاخیں تو بہت ہوں گی، لیکن بنیادی طور پہ یہ 11 مذاہب ہیں۔ 6 کا ذکر یہاں قرآن میں موجود ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت میں، اور ایک سکھ مذہب آج کل موجود ہے، پھر بدھ مت یا جین مت، جینزم جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک مذہب ہے، اور 2 کوئی اور ہوں گے۔ تو ذکر کیا گیا ہے مختلف مذاہب کا، اور اس کے بارے میں پھر یہ فرما دیا کہ ان کے درمیان تو اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں تو اختلافات پتہ چلا ختم ہونے والے نہیں ہیں، بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ جب فیصلہ ہو تو فیصلہ تو حق کی بنیاد پر ہوگا نا قیامت کے دن۔ والوزن یومئذ الحق فرما دیا گیا سورہ اعراف میں کہ وزن تو حق میں ہوگا۔ تو بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، بس مجھ کو تو حق پر قائم رکھ، دنیا میں میں حق پر ہوں، جو گروہ ان تمام گروہوں میں سے حق پر ہے اللہ مجھے اس میں شامل کر دے، تاکہ قیامت کے دن پھر میرے حق میں، میرے فیور میں فیصلہ ہو۔ فرمایا الم ترا
ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ کے آگے سربر سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ رسوا کر دے اسے پھر عزت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ ساری مخلوقات کا ذکر کر دیا گیا، سب ہیں تو دین اسلام پر، سب مسلم ہیں، سب فرما بردار ہیں اللہ کے۔ انسان کے پاس چوائس ہے۔ جب انسان اپنی چوائس سے، اپنے اختیار سے اسلام کو قبول کرتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، تو کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، سنکرونائز ہو جاتا ہے یونیورس کے ساتھ، سکون محسوس کرتا ہے، کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے، ٹکراؤ اور کلیش ختم ہو جاتا ہے۔ سب اللہ کے فرما بردار ہیں تو انسان کیوں نہ اللہ کا فرما بردار ہو، سجدہ کرے، جھک جائے رب کے آگے۔ جیسے چاند سورج فرما برداری کر رہے ہیں ایسے کریں۔ چاند سورج کو تو نہ کوئی ثواب کی لالچ ہے، نہ اجر کی لالچ ہے، نہ گناہ کا اندیشہ ہے، تب بھی فرما بردار ہیں۔ انسان کے پاس تو اتنا بڑا انسینٹیو ہے، اگر بات مانے گا تو جنت جیسی نعمت ملے گی، نہیں مانے گا تو جہنم جیسا خوفناک انجام اس کا نصیب بنے گا۔ انسان کو تو اور زیادہ چاہیے کہ وہ تو اور زیادہ فرما بردار ہو اپنے رب کا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم ایسے خود مختار ہیں، ہمیں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بڑے بڑے متکبر لوگ موجود ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا اختیار ہے، جو ہم چاہیں کریں۔ اپنے رب کی قدرت کے، طاقت کے، عظمت کے مقابلے میں خود کو وہ بڑی چیز سمجھتے ہیں، عاجزی اختیار نہیں کرتے، اس کے وجود تک کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں تو انصاف کا معاملہ ہے، دو مختلف رویوں کے انجام ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اسلام اور کفر کا انجام ایک ہو نہیں سکتا، انجام یقیناً دونوں کے مختلف ہوں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کا مزہ۔ کوئی قرآن کو مانے یا نہ مانے، لیکن جو قرآن کے الفاظ کی تاثیر ہے اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا، حقیقت ہے۔ ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے، ایسی ورڈ پکچر ہے جو کھینچی گئی ہے قرآن میں جنت کی اور دوزخ کی، کہ دل انسان کا 2 منٹ کو ہلتا ضرور ہے۔ اس کے بعد چاہے پھر وہ ثانی عطفی کا مظاہرہ کرے، چاہے کندھے موڑ کر چل پڑے، وہ اور بات ہے، سر جھٹک دے کہ نہیں سب بیکار کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہونے والا، یہ اور ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈسکرپشن، یہ بیان پڑھ کر یا سن کر دل کانپے نہ، ڈر نہ لگے۔ یسحرو کا ذکر کیا، یسحرو بہی ما فی بطونہم والجلود۔ سحر کہتے ہیں سورج کا کسی چیز کو گلا دینا یا پگھلا دینا۔ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے لیے تو
کاٹ لیے گئے ہیں کپڑے آگ کے، تیار ہیں ان کے ڈریسز. کیسی فائنلٹی ہے اس کے اندر نا. کاٹے جا چکے کپڑے ان کے. ان کو نہیں پتا کہ ان کے لیے وہاں پہ کیا وارڈروب تیار ہو رہا ہے. ان کو تو اللہ کا دیا ہوا وارڈروب اچھا نہیں لگتا دنیا میں. 10 باتیں اس پر بناتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں کہ یہ لباس اللہ نے کیوں دیا اور یہ لباس اللہ نے کیوں دیا. تو وہاں بھی ایک تیار ہے ان کا. اگر یہاں اللہ کی مرضی کا طریقہ اختیار کر لیں تو اس انجام سے بچ جائیں. لیکن یہاں ایسے ڈیفائنڈ ہیں، بہت عقل مند سمجھا ہے، لیکن کیا لباس تیار ہیں، کیا ان کا وارڈروب تیار ہے. وہاں پر آگ کے لباس کاٹے جا چکے اور سروں پر ان کے انڈیلا جائے گا کھولتا پانی، ایسا ابلتا پانی جو کہ گوشت گلا دے. یسہرو، گلا دے گا، جو ان کے پیٹوں میں ہے. پئیں گے جب پانی تو اندر سب گلا کے برابر ہو جائے گا، اوپر سے کھالیں بھی جل جائیں گی. اور نکلنے کی کوشش کریں گے تو جہنم کے دروغہ ہیں، خوب خبر لیں گے. مقامع، مقمع کی جمع ہے، مقمع. اردو میں ہم کہتے ہیں نا قلقمہ کر دینا، الگ الگ کر دینا. قمع، قاف میم عین کا مطلب ہوتا ہے کوٹنا، کچلنا، کرش کر دینا کسی چیز کو. مقامع، کوٹنے کا، کچلنے کا آلہ. جیسے اگر آپ نے دیکھا وہ سٹیکس کو فلیٹ کرنے کے لیے ہتھوڑوں سے کوٹتے ہیں، اس کے گوشت کو پتلا کر دیتے ہیں، فلیٹ کر دیتے ہیں اس کو. ایسے ان کو کوٹا پیٹا جائے گا. مسند احمد کی روایت ہے، قامع جن کا ذکر پڑا، یہ ہتھوڑے اتنے بھاری ہیں کہ سارے انسان اور جن مل کر اٹھانا چاہیں تو بھی نہ اٹھا سکیں. پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. تو یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جہنم کہ جس کے لیے معمولی سی کوشش کی جائے اور باقی ایکسکیوز کر لیا جائے کہ ایکسکیوز می میں نہیں کر سکتی. نہیں، یہ تو فرض ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو بچائیں. اگر ہمیں رحم آتا ہے اپنے رشتہ داروں پر تو ان کو بچانے کی کوشش کریں. ایسی جگہ ہے جہنم جہاں جسمانی اذیت بھی ہے، ذہنی کوفت بھی ہے، دکھ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بے عزتی بھی ہے. کوئی ہمدردی کے 2 بول بولنے والا نہ ہوگا. کیوں انسان اپنے آپ کو اس انجام تک پہنچائے جبکہ چوائس موجود ہے. باغ میں اور آگ میں کیا چوائس ہے آخر؟ جب باغ اللہ آفر کر رہا ہے تو باغ کو چھوڑ کے ریجیکٹ کر کے کیوں آگ کی طرف دوڑتے ہیں؟ کبھی انسان ایسی غلط چوائس نہ کرے، ہرگز نہ جہنم کو اپنے لیے پسند کرے. آگے جنت کا جو بیان آ رہا ہے اس کی طرف دوڑ لگائے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ تعالی وہ بھی اللہ تعالی نصیب میں لکھ دے گا. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، دینے والا تو اللہ ہی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الحج آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، جہاں سے رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے. اوپر کی آیات میں جہنم میں جانے والوں کا کچھ تذکرہ آیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس برے انجام سے بچائے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. اور اب کنٹراسٹ کے طور پہ، تقابل کے طور پہ ذکر آ رہا ہے نیک لوگوں کا جن کا کہ انجام اچھا ہونے والا ہے. آیت نمبر 23 فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ذکر کیا جا رہا ہے جنتیوں کا. اس کے مستحق وہی ہوں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال نیک کیے. عمل صالح تھا ان کا، قرآن سنت کے مطابق تھا، نیت ان کی خالص تھی. تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم، ان پر اپنا فضل فرمائے گا
جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، باغات ہوں گے، ہمیشہ کے رہنے کی جگہیں، وہاں بہترین لباس، بہترین زیور سے آراستہ کیے جائیں گے. یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے اس میں. حلا یحلی، تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے زیور یا زینت کی چیز پہنانا. اور کیا پہنائے جائیں گے؟ من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہ پہنائے جائیں گے کنگن. اساورا، اساورا سوار کی جمع ہے، مطلب ہے کنگن، کڑے، چوڑیاں جیسے خواتین پہنتی ہیں، یا مردوں کے لیے جیسے مرد گھڑیاں وغیرہ اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کو اس طرح سے کنگن پہنائے جائیں گے. ذہب سونے کو کہتے ہیں، گولڈ کو. جو مردوں پر پابندی ہے سونا پہننے کی، کہ دنیا میں وہ سونا نہیں پہن سکتے، ریشم نہیں پہن سکتے، بس یہ دنیا ہی تک پابندی ہے. جنت میں تو اس طرح کی پابندیاں نہیں ہوں گی. وہاں تو نیک لوگوں کا استقبال اس طرح کیا جائے گا جیسے کہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. موتی کے بھی ہوں گے، سونا ہوگا جن کے اندر موتی لگے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے سونے کے الگ ہوں، موتی کے الگ ہوں، واللہ عالم. لؤلؤا مادہ اس کا لام حمزہ، لام حمزہ ہے، مطلب ہوتا ہے چمکدار ہونا، جیسے موتی چمکدار ہوتے ہیں. اور لباس ان کے ریشم کے ہوں گے، خوبصورت ریشم ان کو پہنایا جائے گا، نرم اور خوبصورت. یہ تو الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کی مناسبت انسان دنیا کے موتی اور دنیا کے ریشم اور دنیا کے سونے کے ساتھ نہ کرے. دنیا تو بہت حقیر، بہت ادنا، بہت گھٹیا، بہت کم تر چیز ہے. یہاں کے سونے کا اور جنت کے سونے کا کیا مقابلہ. ہم دو سناروں کے پاس جاتے ہیں، ایک بہت اچھی کوالٹی کا سنار ہوتا ہے، ایک کم تر کوالٹی کا سنار ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں دونوں کا سونا ایک جیسا نہیں ہے، اس والی دکان کا سونا زیادہ اچھا ہے، اس دکان والے کا سونا کم اچھا ہے. تو جب دنیا میں اتنا فرق ہو جاتا ہے تو آخرت میں پھر ہم کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جنت کا سونا یا جنت کا ریشم یا جنت کے موتی کیسے ہوں گے. بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ مومنوں کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، اتنے وہ زیور سے آراستہ کیے جائیں گے. تو یہاں تک دو رویوں کے دو انجام بتا دیے کہ تم کوشش کر لو، دیکھو انجام کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے تمہارا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی آیات کو 100% سچا مانا جائے. اور اگر کوئی سچا مان لے ان آیات کو، انہی آیات کو مان، جن آیات کو ہم نے پڑھا، جہنم کا، جنت کا تذکرہ، ان پر بھی اگر وہ ایمان لاتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ کنارے پر کھڑا رہ جائے اور باقی قرآن کو پھر وہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے. یقیناً چاہے گا انسان کہ وہ آگے بڑھے، حرف پر قائم نہ رہے. بڑا خطرناک مقام ہے کنارے پر کھڑا رہنا. ذرا سا پاؤں پھسلا تو یہ بھیانک انجام. تو کیوں نہ آگے کا سفر طے کرنا شروع کر دیں تاکہ جنت کے اعلیٰ درجوں تک رسائی حاصل کی جا سکے. اب طریقہ کیا ہے تو اتنی خوبصورت، پہنچیں گے کیسے؟ کون ہمیں ہدایت دے گا؟ کون راستہ بتائے گا؟ کیا کریں جو ہم وہاں تک پہنچ جائیں؟ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 24 فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں اللہ تعریف والے کا راستہ دکھا دیا گیا. خُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ کا ذکر ہے. بات کے پاکیزہ حصے کو وہ پا گئے، باتوں میں سے طیب باتوں تک وہ پہنچ گئے. کہاں ہدایت دیے گئے؟ اس جنت کی طرف جس کا ذکر کیا گیا. تو پتہ چلا کہ ہدایت کے عمل کا آغاز طیب قول سے ہوتا ہے، پاکیزہ بات سے ہوتا ہے. اچھی باتیں، پاکیزہ باتیں کانوں پر پڑتی رہیں تو جنت کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے. اور پاکیزہ صحبت اگر مل جائے، ایسے انسان مل جائیں جو پاکیزہ باتیں کرتے ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاکیزہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی صحبت پسند کرتے ہیں۔ اور دنیا میں یہ دو گروہ ہیں، ایک تو ہیں خبیث باتیں کرنے والے، ایک ہیں طیب باتیں کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات